جامعہ امام ابن تیمیہ کی جانب سے ایک دعوتی دورہ دعوتی سفر کے سلسلے سے ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے۔ کئی اسکول سے ہوتے ہوئے لوگ یہاں آئے اور مقصد یہ تھا کہ اسی نماز میں قسم کی نماز میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کچھ باتیں کریں گے، اس لیے کہ یہ دن کا وقت ہے اور ہر آدمی کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں پہ عمل کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ویسے میں خواتین کے تعلق سے خاص طور پہ کہا صحیح بتانے کی ایک چیز پڑھ کر کے اور 2-3 منٹ میں اس حوالے سے ان باتیں رکھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گھر آئے تو حضرت عائشہ کا حضرت کا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ خاتون پہلے سے بیٹھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو نہیں جانتے تھے، تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ یہ فلاں خاتون ہے، ان کا نام فلاں ہے، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے یہ بتایا کہ یہ بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس پر صلاح کا یہ الفاظ آئے بخاری میں، یعنی ان کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، محلے میں سب لوگ ان کو نمازی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑی اہم بات کی اور یہ فرمایا کہ کہ بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے یہ فرمایا کہ دیکھو انسان کو عمل اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا وہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ نماز کے سلسلے میں اور دوسرے اعمال کے بارے میں آپ نے قاعدہ بتایا کہ خیر العمل ما دام علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جس کو انسان پابندی کے ساتھ ہمیشہ کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے آدمی مسجد کا عادی بن جائے، نمازی بن جائے، اور پھر اس کے بعد مسجد سے اپنا تعلق توڑ لے اور نماز سے غداری کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو نیکیوں کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے سے کبھی اکتائے گا نہیں، بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ تم لوگ جو ہے نا عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے،
اس لیے عمل وہی کرو جو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو اور اس کے پابندی کرو۔ اسی حدیث میں جو آخری بات تھی جو مجھے بیان کرنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا اور وہاں اپنے جنت کا ظاہرہ بھی دیکھا، جہنم کو بھی آپ نے دیکھا جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، یکفرن العشیر، عورتوں کے جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی۔ صحابی نے پوچھا تھا، اسی حدیث میں ہے کہ یکفرن باللہ، یہاں پہ کفر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کا کفر کرتی ہے، تو صحابی نے سمجھا کہ شاید کفر سے مراد اللہ کا انکار ہے، تو پوچھا کہ کفر سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کے درجے میں رکھا اور یہ بتایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس عورت کو جہنم میں اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ خواتین خاص طور پہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے عورتوں کو، وہ ہے اپنے شوہروں کی باتوں کو ماننا، وہ باتیں جو جائز ہیں اور جو صحیح ہیں، جو اسلام کے مطابق ہیں، ایسی باتوں کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا۔ شوہر کی بات نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ یہ جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو حالات ہیں، سماجی صورتحال پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث کے پیش نظر ہمارے گھروں میں عورتوں کی جو صورتحال ہے، بات بات پہ عورتوں کا اپنے شوہروں سے جھگڑا کر لینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کو اتنا بڑھا دینا کہ جو عام طور پہ رشتے کے ختم ہونے تک نتیجہ پہنچ جاتا ہے، اور رشتوں کا معمولی باتوں پہ ٹوٹ جانا، رشتے خراب ہو جانا، اس کے جو خراب اثرات ہیں سماج کے اندر، ان کی بہت ان میں سے ان چیزوں میں اس کی بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ عورت اگر باشعور ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے ماحول کو ایک بہتر ماحول دے سکتی ہے، اور صبر کے ذریعے، تحمل کے ذریعے اور شوہر سے تال میل کر کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ملک میں طلاق کی جو کثرت ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی۔ یہ تو گورنمنٹ نے پچھلے دنوں یہ قانون بنا دیا کہ 3 طلاق دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ طلاق ثلاثہ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی، لیکن اس سے پہلے اور اس پابندی کے بعد بھی جو صورتحال ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جامعہ امام ابن تیمیہ بڑا ادارہ ہے آپ کے اس علاقے کا، وہاں جو
مسائل ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں علاقے سے، فتاوے جو عام طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان میں 95% فتویٰ اسی تعلق سے ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا یا اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب دوبارہ اس کے لیے سبیل بتائیے، راستہ بتائیے کہ اس رشتے کو دوبارہ کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جو خراب صورتحال پیدا ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا تعلق صرف مرد اور عورت کے رشتے سے نہیں ہے، بچوں کی تربیت میں اس کے کتنے خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں، بچے کیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے عورتوں کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، ان کو صحیح طریقے سے یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اس کے ذمے شوہر کے کیا حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم غیر اللہ کے کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو دیا جاتا تو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا عورت کے لیے کہ اس کو سجدہ کرو۔ اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ کیسے خواتین اسلام نے اپنے شوہروں کی مخلوق الحالی کے بعد ان کی بیماریوں میں کیسے خدمات انجام دی، کیسے انہوں نے ساتھ دیا۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جب ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں اللہ کے نبیوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا، بیماری اتنی خطرناک تھی کہ بیان کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے باہر کر دیا گیا اور کافی لمبی مدت تک ان کو وہاں زندگی گزارنی پڑی۔ اس حالت میں تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے، رشتہ داروں نے، پڑوسیوں نے، لیکن ان کی جو بیگم تھی، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے ان کی خدمت کی اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ لگی رہی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ایوب کو بیماری سے نجات دی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس خاتون کے اوصاف کو بھی بیان کیا، اس کے صبر کو بیان کیا، اس کی خوبیوں کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں جو گارجین لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں کا ماحول درست ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ جو آپ کی بچیاں ہیں، پہلے آپ ان کی صحیح تربیت کرو۔ آپ یہ صرف مت سوچئے کہ ہمارے گھر کی بہویں اچھی ہوں، بھائی آپ اپنی بچیوں کو جہاں بھیج رہے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر کی بہویں بھی اچھی ہوں۔ تو آپ جب بچیوں کی صحیح تربیت کرو گے اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے ان کو جب بھیجو گے تو اس سے اس گھر میں بھی اس کو خوشی حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کی چیزیں فراہم کرے گا۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو شیشے سے تعبیر کیا ہے، نازک مزاج، نازک انداز اور بہت ہی تھوڑی سی باتوں میں جذباتی ہو جانے والی یہ مخلوق ہے۔ اس لیے ان کی رعایت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کی کو بھی چاہیے کہ ان کا لحاظ کریں، ان کی رعایت کریں اور ان کو تکلیف سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہ کریں، ان کی وسعت سے زیادہ ان کو کسی کام کا مکلف نہ کریں۔ ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں اور عورتوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج
کہ بچوں سے زیادہ آپ بچیوں کی تربیت پہ توجہ دیں، ان کو پڑھائیں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ آج بچوں کے لیے ہم بڑی رقم خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم پہ، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں رلا بھی دے گا، ہمیں کما کر کے پیسے دے گا اور بچیاں ایک دوسرے کے گھر چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ تصور غلط ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا مقدر کیا ہوا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آخری عمر میں ان کے لیے ان کے لڑکوں سے زیادہ ان کی لڑکیاں مفید ثابت ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس بھید بھاؤ اور اس تمیز کے بغیر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ اور میں عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، آپ کو جو باعزت اور باعزت زندگی دی ہے، اس کی قدر کریں، شوہر کی خدمت کریں، ان کے راحت کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کو ثواب سمجھ کر کے، اس کو عبادت سمجھ کر کے کریں۔ ایک ڈیوٹی، گھر کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے اور اگر عبادت سمجھ کر کے خواتین ایسا کرتی ہیں تو اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور اس کے سماجی فوائد بھی مرتب ہوں گے۔ ان چند کلمات کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی وقت ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دلائے۔